أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے مدنی محمد کا میٹھا نام اچھا ہے. میرے مدنی محمد کا میٹھا نام اچھا ہے. جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے. میرے مدنی محمد کا میٹھا نام اچھا ہے. جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے. تورات و انجیل برحق ہیں یہی ایمان ہے لیکن تورات و انجیل برحق ہیں یہی ایمان ہے لیکن صراط جنت کو جانے کا صراط جنت کو جانے کا ہمیں قرآن اچھا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِي، پھر محبوب علیہ السلام کا کامل اتباع کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. گویا اللہ کا محبوب بندہ بننے کا، اللہ کا ولی بننے کا اگر کوئی طریقہ ہے، اگر کوئی راستہ ہے تو وہ سنت رسول کا راستہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی سنت پر چل کے ہم اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں اپنا نام داخل کروا سکتے ہیں. اور دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو تم نے کس نہج پر گزارنا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس ایک بہترین راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے کہ تم میرے محبوب کی کامل اتباع کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا کہ کس کے لیے یہ نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے کہ اسے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام کا اتباع کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ہم سب کا یقین ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو بہترین طریقہ بتایا وہ اپنے محبوب کی اتباع کا طریقہ ہے کہ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چل لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری زندگی سے اللہ کے محبوب نبی کی زندگی کے وہ طریقے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج غیروں کے طریقوں نے ہماری زندگی میں جگہ لے لی ہے، اور ہم غیروں کے طریقوں پہ چلنے میں کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے طریقوں میں کامیابی رکھی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع میں کامیابی رکھی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آج ہماری زندگی سے سنت رخصت ہو رہی ہے۔ آج ہم بڑی معمولی الفاظ سے یہ بات ٹھکرا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، سنت ہی ہے، یہ کون سا کوئی فرض واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ عام طور پر بول دیا جاتا ہے کہ یہ سنت ہی ہے، یہ کون سا فرض واجب ہے۔ تو میرے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فرمایا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور پھر فرمایا فقد من احبنی کان معی فی الجنہ، اور یاد رکھنا جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں میری رفاقت عطا فرمائیں گے۔ اب جنت میں اللہ کے محبوب کا پڑوس مل جانا اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفسر تھے۔ تو حضرت کا پڑوسی ایک دن کہنے لگا کہ میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ اب مکان بیچنے کے لیے وہ جس آدمی کے پاس گیا اس نے کہا جی ہاں کتنے کا دینا ہے مکان؟ اس نے کہا 2000 دینار کا مکان دوں گا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ کے مکان کی قیمت 1000 دینار سے زیادہ نہیں ہے اور آپ 2000 دینار مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی 1000 دینار واقعی میرے مکان کی قیمت ہے، میں 1000 دینار اپنے مکان کا مانگ رہا ہوں اور 1000 دینار میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک جیسا ہے۔ اب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے ایذا کا باعث ہیں یا ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے راحت کا باعث ہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے خیر سوچتے ہیں یا ان کی تکلیف سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو آ کے اپنے پڑوسیوں کی اتنی حقوق کی تلقین کرتے، فرمایا کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حصے دار نہ بنا دیا جائے، کہ وراثت میں بھی حصے دار نہ بن جائے، اتنے پڑوسیوں کے حقوق۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس میں مجبوری کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں 1000 دینار تم سے مانگتا ہوں، تمہیں اتنا اچھا پڑوسی اور کوئی نہیں ملے گا، اس لیے میں تم سے 1000 دینار ان کے پڑوس کا مانگ رہا ہوں۔ اور جس بندے کو جنت میں اللہ کے محبوب کا پڑوس مل جائے وہ اس کی کتنی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے محبوب نبی کا پڑوس ملنا، میرے محبوب نے اس کا آسان نسخہ بتا دیا، فرمایا میری سنتوں سے محبت شروع کر دو، اللہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس نصیب فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب فرما دے گا۔ اور یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آ جائے، یقین جانیے گا وہ ہماری زندگی کو چمکا کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے رک گئے،
بیت اللہ کے طواف میں رک گئے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو رک گئے. لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. کیوں رک گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے حجر اسود، اے حجر اسود، میں تیرا بوسہ لینے لگا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تیری حیثیت کوئی نہیں. میں جانتا ہوں تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی وقت نہیں، تو صرف ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے. تیرے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا. آج میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں. عمر نے شرک کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ وہ دنیا والوں، اس پتھر کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. یہ پتھر کوئی چیز نہیں ہے اپنی ذات میں، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر اس کا کوئی مقام بنا ہے، آج اس کو دنیا چوم رہی ہے. کیوں چوم رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی کے یہ مبارک لب اس حجر اسود پہ لگے ہیں. یہ اس لیے میں آج اس کو چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب کے لب تجھے لگے تھے، آج میں بھی تجھے اس لیے چوم رہا ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا وہ جری شخص بیت اللہ کے پاس آ کر حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے دنیا والوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے محبوب نبی کی اتباع میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ ہمارا کام عبادت بن جاتا ہے. اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے محبوب نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی. آج دیکھیں فجر کی 4 سنتیں اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو اس نے کیا غلط کیا؟ فجر کی 4 سنتیں اگر کوئی پڑھ لے اس نے کیا غلط کیا؟ قرآن پاک اس میں اضافی پڑھا ہے، اس نے التحیات اس میں پڑھی ہے، درود پاک اس میں پڑھا ہے، تسبیحات اس میں پڑھی ہیں. تو کیا اس کی سنتیں ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر یہ کام کیا ہے. فجر کی 4 سنتیں میرے نبی نے نہیں پڑھی، میرے محبوب نے 2 سنتیں پڑھی ہیں. جب میرے محبوب نے 2 پڑھی ہیں تو پھر میں اگر 2 پڑھوں گا، پھر میں اگر 2 سنتیں پڑھوں گا تو پھر ہی قبول ہوں گی. اگرچہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اس کے اندر تسبیحات کا اضافہ کر رہا ہوں، میں اس کے اندر خیر کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غضب کا اور اللہ کے غصے کا سبب بن رہا ہے. نماز جنازہ میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھی. نماز جنازہ خود دعا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے بعد پھر دعا مانگو. اب یہ نبی علیہ السلام کے طریقے، ہاں اچھا کام ہے، دعا مانگنا غلط نہیں ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس موقع پر میرے محبوب نے یہ کام نہیں کیا. ہم بعض اوقات دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ نماز جنازہ کے بعد میرے محبوب نے دعا نہیں مانگی اس لیے ہم دعا نہیں مانگ رہے. تو بعض حضرات سمجھ جاتے ہیں اور بعض اس چیز کو محسوس کر جاتے ہیں. حالانکہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، ہم اللہ کے محبوب نبی کے طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، قبر پر دعا مانگی میرے نبی نے، تو ہم بھی قبر پر جا کر دعا مانگیں گے. جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد اگر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو عبادت وہی عبادت ہے جس عبادت پہ سنت رسول کی مہر لگی ہو، اور جس عبادت کے اوپر سنت کی مہر نہیں ہے، بدعت کی مہر لگ جائے، وہ اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب کے ہاں بھی قابل قبول نہیں. تو ہمیں اپنے اعمال کے اندر غور و فکر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رمل کرنے لگے. اور رمل کیا ہوتا ہے؟ اکڑ کر چلنا. میرے محبوب نے کہا پہلے 4 چکروں میں اکڑ کر چلو، اب یہ اکڑ کر چلنا. حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا، کہا بھائیو اکڑ کر چلنا، رمل کرنا اگرچہ اب ضروری نہیں ہے. یہ اس وقت تھا جب مدینے سے مسلمان یہاں پر آئے تھے تو وہ کافر کہہ رہے تھے یہ تو کمزور ہو گئے، ان کو بیمار کر دیا مدینے کی ہوا نے. تو میرے محبوب نے اس وقت کہا تھا اپنی شوکت کا اظہار کرو، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرو، اکڑ کر چلو ان کے سامنے. اور اس وقت ہم نے اظہار کر دیا، اگرچہ اب ضروری نہیں ہے، لیکن اب ہم کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں حکم دیا تھا. ہم اتباع سنت کے جذبے سے آج بھی اسی طرح پہلے 4 چکروں میں اکڑ کر چلتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کی سنت.
تو جب ہم اپنے محبوب کی سنت کی قدر کریں گے، یقین جانیے گا اللہ ہماری زندگی کو انوارات سے بھرپور فرما دیں گے۔ اور جب ہماری زندگی سنت سے ہٹ کر بدعت کے راستے پر، غلاظت کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر چل پڑے گی، ہماری زندگی تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ آج ہمارے تمام رسوم و رواج، ہماری شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے کہیں فوتگی ہو جاتی ہے اس کے معاملات دیکھ لیں، ہر معاملے کے اندر ہم نے ایسی ایسی چیزیں داخل کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور ہم اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے نبی نے اس کام کو کس طریقے سے کیا تھا۔ سارے تعصبات ایک طرف رکھ دیں، خود اسٹڈی کریں، خود مطالعہ کریں، اور خود دیکھیں کہ میرے محبوب کی زندگی کیا ہے، میرے محبوب کی سنت کیا ہے، میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے، یقین جانیے گا ہماری زندگی کو اللہ انوارات سے بھرپور کر دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ اب پانی دیتے دیتے کسی نے وہ باغ کا جو پانی جس کھالی کے ذریعے سے جا رہا تھا وہ پانی اپنی زمین میں توڑ لیا۔ آج کل بھی یہ کام چلتا ہے۔ تو اس وقت وہ پانی توڑ لیا، اب وہ پانی دے رہے تھے، وہ کتنی دیر بیٹھے دیکھتے رہے، جب پتا چلا کہ یہ پانی جا نہیں رہا میری زمین کو، پانی آنا بند ہو گیا۔ آپ جب گئے دیکھا تو کسی نے وہ پانی توڑ کر اپنی زمین کی طرف کیا ہو۔ بڑا غصہ آیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اتنا غصہ آیا، اسی غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے آپ، وہیں کیچڑ تھا، پانی تھا، وہیں بیٹھ گئے، کپڑے سارے مٹی سے بھر گئے۔ آپ نے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ مٹی کے اندر ہی بیٹھ گئے، کیچڑ کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اور میرے نبی کا فرمان ہے تمہیں جب غصہ آئے، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ میں نے اپنے نبی کی اتباع کے اندر مجھے فوراً وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ مجھے غصہ آیا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے اتباع سنت کے جذبے سے، یعنی غصے کی حالت میں بھی اللہ کے محبوب نبی کی سنت کو فراموش نہیں کیا۔ غصے کی حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی ہے کہ میرے نبی نے اس موقع پر مجھے کون سا راستہ دکھایا کہ میں اس غصے پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا ہوں، میں بیٹھ جاؤں، میرا غصہ کم ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کی سنت کی اتباع کی۔ تو میرے بھائیوں، سنت کی اتباع یہ ہمارے لیے زندگی کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر ایلچی بن کر، قاصد بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے فتح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس وقت آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رکے، اور رک کر صبح کے وقت مذاکرات تھے ان کافروں سے، ان سے جا کر بات کرنی تھی کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ دیکھو آپ کی یہ سلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے کافی اونچی، آدھی پنڈلی تک۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک اپنا یہ تہبند یا اپنی سلوار کو رکھا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ گناہ بے لذت پایا جا رہا ہے، جبکہ علماء نے لکھا ہے جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور اس نے نماز ادا کر لی، فرمایا اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ تو اپنی نماز کو درست رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، عام حالات میں بھی رکھنا، اور نماز میں تو بالخصوص اس چیز کا خیال رکھنا ضروری کہ اپنے ٹخنے ہمارے ننگے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے قریش کے اندر یہ چلتا ہے، اگر جس کا تہبند، جس کی سلوار جتنی ٹخنوں سے نیچی ہوگی وہ اتنا معزز سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس حالت میں ان کے پاس جائیں گے، آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی ویلیو، آپ کا مقام نہیں ہوگا۔ تو آپ اس طرح کریں، اپنی سلوار کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، فوراً فرمانے لگے کہ یہ لوگ مجھے جو بھی سمجھتے ہیں سمجھے، میری حیثیت ان کی نظر میں نہیں رہتی تو نہ رہے، مگر میں اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نبی کا طریقہ ہے اپنی سلوار کو اونچا رکھنا، میں اپنے نبی کے طریقے پر چلوں گا، اگرچہ یہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں، میں ان کے اچھا سمجھنے اور نہ سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، جو اللہ سے ملنے والا راستہ ہے وہ نبی کی سنت کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور نبی کے طریقے پہ چل کے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو، اور جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے،
یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے، ہم نے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، ہر کام میں یہ دیکھنا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر میرا ہر کام اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، میرا وہ کام اگرچہ تجارت ہو وہ دین بن رہی ہے، میرا رات کا سونا ہو وہ دین بن رہا ہے، میرے معاملات ہوں دین بن رہا ہے، شادی بیاہ ہو دین بن رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اس کام کو کیا ہے۔ اور اگر میں اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اس کام کو کرتا ہوں، وہ جتنا بھی اچھا کام ہے میرے نبی کے طریقے کی مہر اس پہ نہیں لگی ہوئی تو وہ کام عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔